بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن رشید اور آج میں آپ کے ساتھ اپنی کل کی رودات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کل میرا مظفر آباد جانا ہوا کیونکہ وہاں پہ پودوں کی ڈسٹریبیوشن تھی، تو اس میں نے بھی اپنا نام لکھوایا ہوا تھا اور میں وہاں پہ چلا گیا۔ اب یہ رودات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہمارے معاشرے کی بہت ساری اخلاقی اقدار اور ہمارے معاشرے کی ایک امیج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کس حد تک اخلاقی طور میں نیچے چلا گیا ہے۔ جب میں مظفر آباد یہاں سے پہنچا تو سب سے پہلے وہاں پہ پودوں کی تقسیم ہو رہی تھی، تو جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے موسٹلی کا تعلق مظفر آباد سٹی سے تھا، چونکہ وہاں پہ دیودار کے پودے مل رہے تھے اور دیودار کا جو پودا ہے وہ 5000 فیٹ کی بلندی سے اوپر اس کی نشو و نما ہوتی ہے، ادروائز وہ اس طرح سے گرو نہیں کرتا۔ تو وہاں پہ میجورٹی آف پیپل مظفر آباد سٹی کے لوگ تھے اور وہ پودے لے رہے تھے۔ تو جو بانٹنے والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ہم دو پودے دیں گے، کیونکہ یہاں پہ تو پودے یہ اگنے نہیں ہیں، ویسٹ ہو جائیں گے، تو آپ کو شوق ہے تو آپ ایسا کریں، دو پودے آپ رکھ لیں۔ اور وہ سارے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ اب وہاں پہ ہو کیا رہا تھا کہ لوگ پودے لینے کے بعد دوبارہ سے لائنوں میں لگ رہے تھے، کیونکہ پودے فری میں مل رہے تھے، اس لیے جو ہے لوگ مزید آ رہے تھے اور وہاں پہ پودے لے کے ہر طرح کے وہاں پہ لوگ تھے، خواہ وہ مذہبی ہوں، عام آدمی ہوں، دکاندار ہوں، جس طرح کے بھی، خواتین بھی وہاں پہ تھیں، تو وہ دوبارہ سے آ کے وہاں پہ پودے ریسیو کر رہے تھے اور لے کے جا رہے تھے، اور تقریباً وہ 2 سے 3 گھنٹے وہ مسلسل لوگوں کو پودے دیتے رہے اور لائنیں اور لوگ نہ ختم ہوں۔ پھر فائنلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ لوگ تو ختم ہی نہیں ہو رہے بلکہ مزید ان میں اضافہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم عام آدمیوں کو جو ہے اب پودے نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لسٹیں بنی ہیں، جن لوگوں نے نام لکھوائے ہیں یا جو سائیڈ ایریا کے لوگ ہیں، ان کو ہم پودے دیں گے جہاں پہ یہ لگیں گے بھی اور ان کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور دوسرا ساتھ ساتھ کیونکہ یہ سپریم کورٹ گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ وکلاء نے ان کو پرمیشن لے کے دی ہوئی تھی اور وکلاء کا بھی نام ایک الگ سے لسٹ تھی، تو انہوں نے کہا پہلے ہم وکلاء کو دیں گے، اس کے بعد جو عام لوگ ہیں ان کو دیں گے، جتنے بچ گیا ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے۔ اب دوسری باری آتی ہے وکلاء کی، تو وکلاء نے تقریباً 5 سے 6 ہزار پودوں کی ڈیمانڈ کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اتنے پودے ہی نہیں بچنے، کیونکہ ہم نے مری میں بھی ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، لوگوں کو بھی دینے ہیں، وکلاء کو بھی دینے ہیں، اور وکلاء نے گھروں میں ہی ڈیفینیٹلی لگانے ہیں، تو بنسبت کہ ان کو 200 300 پودے دیے جائیں، اس کے مقابلے میں اگر ان کو 20 ایک بندے کو دیے جائیں تو ہمارے پودے بھی پراپر ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے۔ تو جس میں تھوڑی سی وکلاء کے ساتھ بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں ایک شاپر دے دیں۔ تو اس پہ جو ان کے وکلاء بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری تھے میرے خیال سے، وہ ایک گاڑی لے کے آئے اور انہوں نے جتنے نام تھے اتنے وہاں سے بیگ انہوں نے لے لیے۔ اس پہ بھی وکلاء انہیں کہہ رہے تھے کہ یار آپ یہ نہ لیں، ہمیں زیادہ پودے دیں۔ بہرحال انہوں نے وہ لیے اور وہاں پہ وکلاء کی آپس میں بحث سٹارٹ ہو گئی کہ ہر بندہ کہے کہ یہ پودے ہمیں دو۔ وہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے لسٹ میں اپنے نام نہیں لکھوائے ہوئے تھے، تو وہ جناب وہاں سے گاڑی لے کے تھوڑا آگے چلے گئے اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے جتنے وکلاء تھے وہ بھاگے ہوئے وہاں پہ پہنچے اور دوبارہ ان کی بحث ہوئی، اور بحث ہونے کے ساتھ ہی اچانک سے وہ اس گاڑی کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور جس کے ہاتھ میں جتنے بیگ ہے وہ لے کے بھاگ گیا۔ اس میں بوڑھے لوگ اور جوان، جس کے ہاتھ میں جتنے بیگ آئے وہ انہوں نے اٹھائے ہوئے اپنے گاڑیوں میں ڈالے، کسی کو 3 ملے، کسی کو 2 ملے، اور وہ لے کے وہاں سے نکل گئے۔ اور وہ مظفر آباد سٹی کے لوگ تھے، کوئی لوکل لوگ یا کوئی غریب لوگ نہیں تھے، یہ پڑھے لکھے وکلاء کی بات ہو رہی ہے۔ اب جن لوگوں نے نام لکھوائے ہوئے تھے، وہ جو جنرل سیکرٹری صاحب گاڑی کے اوپر تھے، ان کو ایک پودا نہیں ملا، اور جتنے میرے وہاں پہ کچھ جاننے والے لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی نام لکھوائے ہوئے تھے، ان کا تعلق چونکہ سائیڈ ایریے سے تھا، انہوں نے پہلے بھی خرید کر پودے لگائے ہوئے تھے، ان کو بھی کوئی پودا نہیں ملا، وہ بھی وہاں پہ کھڑے رہ گئے۔ اور یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وکلاء، ہمارے یہ وکلاء برادر تھے، وہ تو وہاں سے پودے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں پہ کچھ اور معزز وکلاء آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں 500 پودے دیں، کیونکہ ہم نے آپ کو پرمیشن اسی لیے لے کے دی تھی کہ آپ کی کمٹمنٹ تھی، آپ ہمیں 5000 پودے دیں گے، آپ وکلاء میں پودے تقسیم کریں گے، آپ تو عام لوگوں میں وہ پودے تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے حصے کے جتنے آپ نے نام لکھے تھے، ہماری بات ہوئی ہے تو ہم نے ایک بیگ اس حساب سے دے دیا۔ تو اب
اس پہ وہ وکلا ان پہ غصہ ہو گئے کہ ہم نے آپ کو پرمیشن لے کے دی، یہ تو وکلا کی توہین ہے کہ آپ وکلا کو صبح سے یہاں سے بٹھا کے رکھیں اور ان کو پودے نہ دیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے آپ کو پرمیشن لے کے دیا، آپ اپنی گاڑیاں اٹھائیں اور یہاں سے نکلیں، 1 منٹ میں یہاں سے یہ جگہ خالی کریں، آپ ہمیں نہیں پودے دے رہے تو یہاں پہ گاڑی کیوں کھڑی کی ہوئی ہے؟ یہ تو سپیس ہی ہماری ہے، یہ وکلا کی ہے، یہ تو وکلا کی بار ایسوسیشن کی توہین کر رہے ہیں آپ لوگ۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کا رویہ کس طرح کا ہے۔ چلیں پودے وہ دے دیتے، کیونکہ وہاں پہ رش اتنا تھا، اگر وہ لوگوں میں ہی بانٹتے تو وہ پودے ختم ہو جاتے، اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم وکلا کو تھوڑے تھوڑے دیں، کیونکہ وہ پرسنل ان کو لگائیں گے جہاں پہ بھی۔ بہرحال انہوں نے وہاں سے وہ گاڑی نکالی اور لے کے دومیل پل کے آگے اب وہاں پہ جب وہ پہنچے ہیں تو وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، چونکہ جن لوگوں کے پاس گاڑیاں تھیں وہ بھی ان کے پیچھے آگے، ان میں وکلا نہیں تھے، اب یہ عام لوگ تھے۔ تو وہاں پہ جب انہوں نے ڈسٹریبیوشن شروع کر دی تو وہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے نام نہیں لکھوائے ہوئے تھے، جن لوگوں نے نام نہیں لکھوائے ہوئے تھے ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو 5 10 پودے دیں گے اور آپ جائیں۔ تو وہاں پہ ایک جوان آ گیا، تقریباً ایک 20 21 سال اس کی عمر ہو، تو وہ کہہ رہا تھا مجھے آپ 5 سے 10 بیگ دیں۔ تو اس پہ پولیس والے نے اس کو کہا کہ آپ کا نام نہیں، آپ صبر کریں، ہمارے پاس پودے بچتے ہیں تو اینڈ پہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ لیکن اس پہ اس نے کیا کیا کہ پولیس والے کو اور ان بندوں کو دھمکیاں دینے لگا کہ یار اگر آپ مجھے پودے نہیں دیں گے تو یہ پودے ہیں، میں گاڑی بھی ساتھ آپ کے آدھے گھنٹے میں لے کے جاتا ہوں، ابھی میں بندے لے کے آتا ہوں، یہ وہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ کار ہے لوگوں کا بدمعاشی کرنے کا، ڈرانے کا۔ تو اس پہ پھر عثمان صاحب خود نیچے آئے گاڑی سے، انہوں نے اس کی من سماجت کی یا جو بھی کیا، اور ساتھ اس کو 5 بیگ بھی دیے کہ آپ یہ رکھیں اور جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی اسنا میں میرا نمبر بھی آ گیا، تو اب میرا یہ تھا کہ جہلم ویلی کی کافی لوگ جا رہے تھے، گروپ بنا ہوا تھا، چونکہ پودے کم ملنے تھے تو ہٹیاں بالا سے اب ڈیفینیٹلی گاڑی کا ایشو تھا، میں چونکہ بائک پہ گیا ہوا تھا تو میری ایک گاڑی والے کے ساتھ پہلے کمٹمنٹ تھی۔ اب وہ گاڑی والے بھائی بھی ایک ویلفیئر آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، ان کا تعلق میرے خیال میں چناری سائڈ سے ہے، تو وہ بڑے ایکٹیو تھے گروپ میں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پودے بہت زیادہ تھے، وہ تقریباً 3000 4000 ان کے پودے اس ایریا کے بن رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا ہوا تھا کہ آپ ہمارے پودے بھی اپنے ساتھ رکھیں، جو آپ کا کرایہ بنے گا وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ تو ویسے تو ڈیمانڈ میں نے زیادہ پودوں کی ہوئی تھی، میں نے سوچا ملیں گے تو چلو چکار میں ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، تالاب بھی ہم بنوا رہے ہیں تو اس کے ارد گرد بھی 10 پودے لگائیں گے، باقی لوگوں میں بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، جو کرایہ ہوگا وہ ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ بہرحال مجھے اتنے پودے نہیں ملے تو مجھے کچھ بیگز مل گئے، ٹھیک ہے، وہ میں نے اٹھا کے گاڑی میں ساتھ رکھے۔ پھر میں نے ان کو بھائی کو فون کیا کہ پودے یہاں پہ مل رہے ہیں، آپ کا بندہ نہیں، آپ کا نام چلا گیا، تو کائنڈلی آپ بندہ بھیجیں، گاڑی بھیجیں، تو آپ اپنے پودے بھی لے لیں، میں نے بھی اپنے لے لیے ہیں تو میں گاڑی میں رکھواؤں۔ تو اب مجھے جو بیگ ملے، وہ بندہ آیا وہاں پہ گاڑی لے کے، میں نے وہ بیگ اٹھائے، اس میں رکھے، اور وہاں پہ میں کھڑا رہا۔ جب اس کو پودے ملے، ان کی ڈیمانڈ زیادہ پودوں کی تھی لیکن ان کو بھی پودے اتنے نہیں ملے، ان کی ڈیمانڈ 1000 پودوں کی تھی لیکن ان کو 25 بیگ ملے، جس میں 10 سے زیادہ پودے تھے۔ جن سے میری بات ہوئی ہے وہ ایک ٹرسٹ چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے انسان ہیں، با کردار اور با اخلاق انسان ہیں، میری ان سے 5 10 منٹ 20 منٹ بات ہوئی ہوگی، بہت اچھے انسان ہیں۔ ان کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہیڈ ہیں، یہی لیڈ کر رہے ہیں، یہی پودے لے کے جائیں گے، ڈسٹریبیوٹ کریں گے، وہ بھی ماشاءاللہ سے ایک پڑھے لکھے انسان تھے، بولنے میں دکھنے میں ان کا رویہ اچھا تھا، اور ساتھ ان کے ڈرائیور تھا۔ اب میں نے وہ پودے لیے، اس گاڑی میں گن کے رکھے، اور وہاں سے میں بائک کے اوپر بیٹھا ہوں، اور بیٹھ کے میں دنی آ گیا، اور دنی میں نے آ کے آدھا گھنٹہ ویٹ کیا، آدھے گھنٹے کے بعد وہ گاڑی لے کے آئے۔ اب وہاں پہ میں نے 10 بیگ، تقریباً 10 بیگ، وہاں پہ میں نے 10 بیگ اس گاڑی کے اندر رکھوائے، اور رکھوانے کے بعد دنی جب وہ پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو تو 9 بیگ ملے ہیں، 10 نہیں ملے۔ میں نے کہا اتنا کیا میری میموری کمزور ہو گئی، کیا چکر ہے؟ کیونکہ ان دونوں میں سے جو ایک بھائی تھے وہ وہیں پہ مظفر آباد رک گئے، جو دوسرے ان کے ہیڈ تھے وہ آئے اور ساتھ ان کا ڈرائیور آیا، تو وہ کہنے لگے نہیں آپ بھول رہے ہیں، انہوں نے 9 بیگ دیے ہیں، 10 نہیں دیے، ٹھیک ہے، ہمیں 25 بیگ ملے ہیں، آپ کو 9 ملے ہیں۔ میں نے کہا 25 آپ کو ملے ہیں، 10 ہمیں ملے ہیں۔ میں نے وہ جو بھائی مظفر آباد رکے ہیں ان کو بھی بتایا، جب گاڑی میں رکھوائے ہیں تب میں نے ان کو بتایا کہ میں نے
10 بیگ رکھے ہیں، 9 نہیں رکھے۔ تو وہ کہنے لگے آپ بھول رہے ہیں، ہم نے 9۔ لیکن بہرحال ان سے میری 10-15 منٹ بحث ہوئی، انہوں نے میری ایک بات نہ سنی۔ میں نے بھی سمجھا کہ یار اب مزید کیا بحث کروں، اس کا یہاں پہ تو لڑائی والی بات ہے، تو میں نے بھی اس چیز کو اوائڈ کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لے جانے دیں ایک بیگ۔ وہاں سے میں نے 9 بیگ لیے اور لے کے شکار آ گیا۔ اب اس پوری سٹوری میں 4 کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ان وکلاء کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ٹوٹتے ہیں گاڑی کے اوپر، اور جن لوگوں نے نام لکھوایا ہوا ہے یا جن کو پودے ملنے تھے وہ ادھر ہی رہے، جن نے اتنی ٹائم سے ایفرٹ کی ہوگی، اور دوسرے لوگ اور ایسے لوگ دیکھ کے بندے کو حیرانگی ہوتی تھی، انہوں نے بیگ اٹھائے اور لے کے بھاگ گئے، اور جس میں بزرگ لوگ بھی شامل تھے، وہ سارے جوان نہیں تھے۔ دوسرا وہ وکلاء جو بعد میں آئے جن نے دھمکی ماری، ایک بندہ کشمیر کی بہتری کے لیے کام کروا رہا ہے، آپ کی بہتری کے لیے کام کروا رہا ہے، وہ پودے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، تالاب بنوا رہا ہے، اور آپ لوگ اگر آپ کو 10-20 پودے نہیں ملے تو آپ آ کے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے سوشل ورک یا اللہ کی رضا کے لیے اگر اس کی ہیلپ کی ہے تو اس کے عوض بھی آپ کو کچھ نہ کچھ چاہیے، اس کے ریٹرن میں کچھ چیز آپ کو چاہیے۔ اگر وہ نہیں دے سکا تو آپ نے کہا چلو آپ یہاں سے، ہماری جگہ وکلاء کی نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کی سپیس ہے، سرکاری سپیس ہے، اس کے پاس پرمیشن ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ وکلاء وہ قانون سمجھتے ہیں تو انہوں نے اس کو تھریٹ دیا کہ آپ گاڑی نکالیں، انہوں نے گاڑی نکلوائی۔ تیسرا قصہ اس میں اس جوان کا ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک ہے بدماشی کا ٹرینڈ، کہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، لوگوں کو دکھایا وہ بندہ ہے تو کشمیری، آیا پاکستان سے ہے، ساتھ اس کے مری کے لوگ تھے، ان کو ڈرایا کہ ہم گاڑی بھی لے جاتے ہیں، ہم بدماش ہیں، ہم ایسے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک تیسری امیج ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں۔ اور چوتھی کہانی اس بندے کی ہے جس نے ایک میرا بیگ غائب کر دیا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم عام جو شہری ہیں، جو عام کشمیری ہیں، وہ کتنے کرپٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جتنے بھی کردار ہیں یہ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، یہ سارے پڑھے لکھے جوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو میں یہ سوچ کے حیران ہوا کہ اگر ہم پڑھے لکھے لوگ اتنا گر چکے ہیں، ہماری اخلاقی اقدار اتنی زیرو ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم کچھ روپیوں کے لیے یا کچھ چھوٹی سی چیزوں کے لیے ہم اتنا گر سکتے ہیں، تو جو بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں یا جو ہمارے لیڈر ہیں، جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اگر ایسے چھوٹے موٹے یا بڑے کام کرتے ہیں تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ، ہمارے معاشرے سے ہو کے گئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہی ہوں گے، تو پھر ان سے گلہ شکوہ کیسا ہے؟ پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کریں اور ہمارے اوپر سے ایسے لوگوں کو اٹھائیں۔ ہمارا معاشرہ جب بذات خود اچھا ہوگا، ہر انسان اچھا ہوگا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اوپر لیڈرشپ اچھی نہ ہو۔ دوسری بات، ہماری جو نسلیں ہیں، آگے آنے والے لوگ ہیں، بچے ہیں، کائنڈلی ان کی تربیت ایسے کریں، ان کو کم از کم ان کو اخلاقی اقدار لازمی سکھائیں۔ اسلام جو ہے اخلاقی اقدار سکھاتا ہے، ٹوٹل اس کا محور یہی ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دیانتداری سے چلنا ہے، بے ایمانی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی، امن کو خراب نہیں کرنا۔ پورا اسلام آپ کو اخلاقی اقدار سکھاتا ہے۔ تو ہم ایز اے مسلم کہاں پہ کھڑے ہیں، یہ بھی ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ بھی بہت ساری آبزرویشنز میری تھیں، لیکن ان کو میں اگر ایکسپلین کروں گا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو یہیں پہ اینڈ کر رہا ہوں۔ لیکن جتنے بھی ویورز ہیں میں ان سے ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے ارد گرد جو آپ کے چھوٹے ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو لازمی اخلاقی اقدار لازمی سکھائیں۔ یہ کہیں پہ بھی جائیں گے، یہ آپ کی ریپرزنٹیشن ہیں، یہ آپ کے معاشرے کی عکاسی ہیں۔ کائنڈلی اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اگر ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو اسلامی اقدار، اخلاقی اقدار لازمی پڑھائیں اور سکھائیں۔ اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو اینڈ کر رہا ہوں۔ خدا حافظ۔